إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بلغوا ولو أني آية معزز حاضرین جمعہ امت مسلمہ کے بزرگوں نوجوانوں پردہ نشین ماں اور بہنوں میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، وہی ہمارا حقیقی معبود، وہی ہمارا حقیقی الہ، وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار، پروردگار، خالق و مالک ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے لیے ہم انہی بابرکت مقدس کلمات کو ادا کرتے ہیں جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک کامیاب زندگی کے رہنمائی اصول، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے،
سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین، یہ جو موضوع کا انتخاب ہوا ہے، اس کے پیچھے کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثلا آج کی زندگی کے تگ و دو کے اندر، بھاگ دوڑ کے اندر، ہر انسان چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم یافتہ ہو، یا ان ایجوکیٹڈ جاہل قسم کا ہو، یا کوئی شخص تاجر ہو، بزنس مین ہو، یا کوئی شخص صرف اور صرف سیلری بیس یعنی اپنی ماہانہ آمدنی پر زندگی گزار رہا ہو، سارے انسانوں کا جو مقصد ہے، سارے انسانوں کا جو محور ہے، جو ایام گزر رہے ہیں، جو دن اور رات گزر رہے ہیں، اگر اس سے ہم تھوڑا سا سوال کرتے ہیں کہ اس چیزوں کے پیچھے کیا مقصد ہے، صبح سے لے کر شام ہو رہی ہے، شام سے لے کر صبح ہو رہی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مشغلے کے اندر مصروف نظر آتا ہے۔ اس کی مصروفیت کی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی چاہتا ہے، ایک اچھی زندگی چاہتا ہے، پرسکون زندگی چاہتا ہے، ایسی زندگی جس کے اندر اس کو پریشانیاں یا زندگی کے اندر آنے والے مسائل سے وہ دوچار نہ ہو، بلکہ پرسکون اپنی زندگی گزار لے۔ اس مقصد کے تحت کوئی اچھی سے اچھی گاڑی کو خریدتا ہے، کوئی اچھے سے اچھے بزنس کا سٹارٹ کر رہا ہے، کوئی اچھے سے اچھے مکان کو بنا رہا ہے، کوئی اچھے سے اچھے چیزوں کو کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ سارے لوگوں کا محور ایک اچھی زندگی ہے، ایک اچھی زندگی ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اچھی زندگی کے ساتھ اچھی آخرت کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، اور جو یقیناً آخرت کی طرف جو توجہ دیتا ہے، آخرت کو اچھے بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، اسلام جو ایک ضابط حیات ہے، ایک کامل دین ہے، مکمل دین ہے، تا قیامت تک آنے والے تمام مسائل، تمام پرابلم، تمام چیزوں کا حل اللہ نے اسلام میں رکھا ہے۔ تو کیا ایک پرسکون زندگی کا کوئی حل اسلام بتاتا ہے؟ کیا ایک کامیابی زندگی کے کوئی اصول اسلام بتاتا ہے؟ کیا ایک انسان کو اطمینان میسر آنے کی کوئی چیز بتاتا ہے؟ یقیناً اسلام ان سارے چیزوں کا محور مقصد ہے جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے من و عن ساری چیزیں انسان کی بھلائی کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، دنیا اور آخرت کے من و عن اسلام کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہم کو ملتا ہے، اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کامیابی چاہتا ہے، سکون کی زندگی چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ نے کہا کہ من عمل صالحا، جو کوئی شخص نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، اللہ کا وعدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ایک بہترین زندگی عطا کروں گا۔ اتنا ہی نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ نے کہا اس کے بعد بہترین بدلہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دینے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے حالات و مسائل سے نمٹنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے، تو پہلی چیز بتائی گئی ایمان، دوسرا عمل صالح۔ ایمان، عمل صالح۔ دنیا کا تجزیہ کرتے ہیں تو جس دل میں اللہ کا ایمان گھر کر گیا ہے، جس دل میں اللہ نے ایمان کو جگہ دی ہے، ان کے دلوں کا جائزہ لیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، دنیا کی ہر وہ چیز ان کے پاس میسر ہے۔ آج اس موجودہ دور میں، ماڈرن دور میں، کلچر کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اشیائی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے، ہر وہ چیز ان کے پاس میسر ہے، لیکن دلوں کا سکون میسر
نہیں ہے، اطمینان دلوں میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کو اللہ نے چنا اور جن کے دلوں میں ایمان کو جگہ دی، جو ایمان والے ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو مانا، اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنایا، ان کے دلوں کی، ان کی زندگیوں کی کیفیت بالکل برعکس نظر آتی ہے ان لوگوں کے عوض جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یقیناً اس کا تجزیہ اگر ہم کرتے ہیں یا اس کو سرچ کرتے ہیں، تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو اتنے ساری فیصد زیادہ ملے گی جو بے چین زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایمان کے بعد خاموشی سے کامیابی نہیں ملے گی، ایمان کے بعد سکون کی زندگی میسر نہیں آئے گی، بلکہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی، اس کی جستجو کرنی پڑے گی۔ اللہ پر ایمان کے بعد، رسول پر ایمان کے بعد، اس کی کتابوں پر ایمان کے بعد، تقدیر پہ ایمان کے بعد، آخرت پہ ایمان کے بعد، تقدیر کے اچھے برے ہونے کے ایمان کے بعد انسان کو چاہیے عمل صالح کرے۔ من عمل صالحا من ذکر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مرد عورت دونوں کے لیے اللہ نے کہا، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر یہ نیک عمل کرتے، عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین زندگی اللہ عطا کرے گا۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر اگر غور تدبر کرے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہر عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح۔ میں اور آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی تعلیمات میں عمل صالح کسے کہتے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عمل صالح وہ عمل صالح نیک عمل وہ عمل جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہو۔ ہر وہ عمل صالح نہیں ہوتا جو میں اور آپ سمجھ کر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں، وہ عمل صالح ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہو۔ ہر عمل کو قبول ہونے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلاص ہو، اور دوسری چیز طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے ایمان کے بعد، پہلی شرط ہوئی ایمان، دوسری چیز ہوئی عمل صالح اگر ہو رہا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ بہترین زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر کوئی ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، طوبی لہم حسن مآب، ایک ایسی بڑی کامیابی سے ہم اس کو ہم کنار کریں گے اس کے دل و دماغ میں کبھی تصور بھی نہ آیا ہو۔ کس کا وعدہ ہے یہ؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم میں سے ایمان لائے، عمل صالح کرے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اگر دنیا کا کوئی شخص، دنیا کا کوئی حکمراں، دنیا کو کوئی بادشاہ وقتی طور پر آپ کو اچھی زندگی کے سلسلے میں بتا دے کہ ساری چیزیں میسر ہو جائے گی، ممکن ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے، ممکن ہے کہ وہ مر جائے، ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے۔ یہ معاملہ اس خالق، اس مالک کا ہے جس نے زمین و آسمان کو، آپ کو، مجھے، درندے چرندے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، سارے چیزوں کو پیدا کیا، جو سارے عالم کا رب وہ ایک ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے زندگی میں، آپ کی زندگی میں مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، بے اضطرابی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تو وعدہ کر رہا ہے کہ میں اطمینان بخش زندگی دوں گا، میں اور آپ اس اطمینان بخش زندگی کو تلاش کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ عمل صالح پر توجہ نہیں ہے، ایمان کی اصلاح پر توجہ نہیں ہے، پھر زندگی بھر رونا ہمارے ساتھ ہے کہ ہماری زندگی میں مسائل ہے، یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی شخص وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ نے کہا جب کسی شخص کے بعد اللہ کی باتیں پہنچ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جائے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرا ذکر پہنچ جائے، میری آیت پہنچ جائے، میری نشانی پہنچ جائے، میرا حکم معلوم ہو جائے،
اس کے بعد اگر کوئی اس سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، ومن اعرض عن ذکری، اللہ نے کہا کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ ایک طرف کیا کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین زندگی دوں گا۔ ایک طرف جب اللہ کی مخالفت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، اللہ کے احکامات کو پشے پوش ڈال دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے ہاتھوں کو خالی کر لیا جائے، اللہ کہہ رہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے نصیحت سے، میری باتوں سے، میری نشانیوں سے اعراض کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگی والی زندگی کر دیں گے۔ اگر آج تنگی ہے، پریشانی ہے، تو مجھے اور آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ کہیں اللہ کے احکامات سے روگردانی تو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات سے روگردانی کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی تنگی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اتنا ہی نہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت برپا ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت ایسے شخص کو جو زندگی کے اندر میری باتوں کی اہمیت کو نہیں، میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا، اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ جو نعمت آج اللہ نے روشنی کی صورت میں آنکھیں دیے، جس کو دیکھ کر دنیا کی لالچ میں ہم دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ جو نعمت ہے قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، وہ آخرت کی قیامت، آخرت کا معاملہ جو دائمی رہنے والا اس کو دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ دنیا کی لالچ سے نکل کر آخرت کی لالچ میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ، اللہ کہے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ قَالَ كَذَلِكَ، اللہ کہے گا میری آیتیں، میری نشانی، میری باتیں تیرے پاس دنیا میں آئی تھی، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اخلاق ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ معاملات ہے، یہ غیر معاملات ہے، یہ عبادت ہے، یہ بدعتیں ہیں، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ساری چیزیں پہنچ رہی تھی، میری باتیں تجھ تک پہنچ رہی تھی، صحیح اور غلط کا تذکیہ تیرے پاس آ رہا تھا، تو نے وہاں پر سن کر انسونی کی، دیکھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر لیا۔ جب دنیا کے اندر میری چیزوں کی وجہ سے تو نے اپنے آنکھوں کو بند کیا، اپنے کانوں کو بند کیا، تو آج میں نے تیری آنکھوں کو بند کر کے اٹھایا۔ سوچے میرے بھائیوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ تو نے کیوں اٹھایا مجھے؟ قَالَ كَذَلِكَ عَلَيْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میرے باتیں آ رہی تھی لیکن تو اس کو پشے پوش ڈال کر زندگی گزار رہا تھا۔ اگر میری اور آپ کی زندگی تنگ ہے، پریشانیوں مبتلا ہے، حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں، سکون میسر نہیں آتا ہے، تو کہیں میں اور آپ اللہ کی احکامات سے واقع حقیقت میں روگردانی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج سکون کی زندگی میسر مجھے اور آپ کو نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی سب سے اہم چیزوں میں کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ آج اکثر لوگ امت مسلمہ کے تفرق آبادی کو الگ کیجئے، اختلافات کو الگ کیجئے، جمعیت جماعت کو الگ کیجئے، دعوتوں کو الگ کر کے غور کیجئے، سب سے اہم گناہ جس سے مجھے اور آپ کو بچنا بے حد ضروری ہے، جس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں، وہ شرک۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے، اس کی مثال دی کہ اگر کوئی آندھی چلے اور جب آندھی چلتی ہے تو تنکوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور کہاں ڈال دیتی ہے پتہ نہیں چلتا، اس شخص کی مثال اللہ نے دی جو شرک کرتا ہے، اس کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس سے اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دوسری مثال دی، جب کوئی پرندہ کوئی چیز گرتی ہے آسمان سے
اوپری سطح سے پرندہ اپنے چونچ میں لے کر اڑ جاتا ہے اور اس چیز کو کہاں چھوڑ دیتا ہے پتہ نہیں چلتا، بالکل اس انسان کی ویسے ہی مثال ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ اس کے معاملے میں کچھ نہیں کرتا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے دنیائی معاملات کے اندر، جس طرح وہ پرندہ اپنے چونچ سے چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جس طرح ہوا اس تنکے کو اٹھا کر کہاں لے جاتی پتہ نہیں چلتا، اس طرح بندے کا اور رب کا معاملہ ہو جاتا ہے سب سے بڑا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرنا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اگر آج میں اور آپ بیماری میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی معاملے میں انسان پریشان حال ہے، کس کی وجہ کیا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یاد رکھو اگر تم اللہ، اس کے بعد یہاں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ، مخالفت کیسے ہو رہی ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کیا حقیقت میں مسلمان کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، کہ حقیقت میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اصلاح کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بنیان مرصوص، سیسا پلائی بھی دیوار ہے، کیا دیوار کا کام آج ہم کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو کوئی شخص میری حکم کی مخالفت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پشے پوش ڈال دیتا ہے، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیت کے اندر، عقائد کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَا، اللہ تعالیٰ مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور فتنہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کروڑوں پیسہ رکھتے ہیں، شہرت رکھتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے فتنوں کے اندر اتنے پریشان ہیں، مصیبتوں کے اندر، کہ زندگی کا کوئی سکون، زندگی کا کوئی مزہ حاصل کر نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَمْرِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ میں ان کو فتنے کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا کروں گا۔ اتنا ہی نہیں، دردناک عذاب کے اندر بھی قیامت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اچھی زندگی چاہیے، ایمان کے بعد عمل صالح، ایمان جب اللہ پر ہیں تو ایمان کے ساتھ اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ دوسرے عمل صالح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ کیوں نہیں اپنائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو دنیا کے اندر مصیبت میں مبتلا ہوگے اور آخرت کے اندر دردناک عذاب کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے کافی تفصیل سے یہ دو باتوں کو لکھا ہے، ایمان عمل صالح کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں سکون میسر اطمینان کرتا ہے اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ اس کو بنایا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پہلے چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ عمل کے بغیر کوئی تبدیلی ہماری زندگیوں میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی شخصیت، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی مقرر، دنیا کا کوئی خطیب آپ کو نہیں بدل سکتا ہے جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، جب تک کہ آپ اپنے آپ کے اندر سوچ نہ پیدا کریں، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ قوم سے پہلے ایک فرد ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے اندر ٹٹولیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ میرے عقائد کس طرح ہے، میرے معاملات کس طرح ہے، میری اخلاقیت کس طرح ہے، میری عبادت کی کیا کوالٹی میری زندگی کے اندر ہے۔ پھر ہم نافرمانی کرتے، نافرمانی کے باوجود اس اللہ سے، اس خالق سے اچھی زندگی کی امید لگاتے ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، ہم پر رحم کا معاملہ کر رہا ہے۔ یقین جانیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو روک دے تو کون ہے دنیا میں، کون ہے یا کون سی ایسی ذات ہے جو ہمیں سکون دے سکے، آزمائش سے بچا سکے، مصیبتوں سے بچا سکے،
اور اللہ کی نعمتیں ہمیں دے سکے کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا تنہا ہے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر کامیابی مل بھی رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے تو وہ عارضی کامیابی ہے، عارضی کامیابی ہے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقفے کے لیے، وہ عارضی کامیابی کے بعد پھر ناکامی کا دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن حقیقت میں کامیابی وہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے، اور یہ دنیا تو دھوکے کی دنیا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بہترین نکتہ بیان کیا ہے دنیا کے سلسلے میں۔ میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے کہ یہ لوگ تو ہمیشہ عبادت کی طرف بلاتے ہیں، معاملات کی طرف بلاتے ہیں، عقائد کی طرف بلاتے ہیں، اگر ہم بیوی بچوں کے لیے کمائی نہ کریں تو کیسی زندگی گزرے گی، کیسے معاملات ہوں گے، یہ سب باتیں سننے کی ہے۔ یہاں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین مثال دی ہے، وہ مثال کو سمجھیں۔ انہوں نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہا کہ یہ دنیا آپ سوچیں دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں، پوری دنیا کی مثال اللہ نے دی ہے، کسی خطے، کسی جگہ، کسی شے کی نہیں۔ کچھ چیزوں کے لیے آج پریشان ہوتے ہیں ہم، اللہ نے کہا پوری دنیا دھوکے کی دنیا ہے۔ اور کہیں اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے بہترین دنیا عطا کر۔ یہ دو آیتوں کے ضمن میں اللہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین مثال دی ہے۔ کہا کہ کہیں اللہ نے کہا کہ بہترین زندگی ہے، کہیں کہا کہ دھوکے کی زندگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی کی مثال آپ نے دی، کہا کشتی سمندر میں چل سکتی ہے، زمین پہ چل نہیں سکتی۔ کشتی کے لیے لازم چیز ہے کہ پانی کا ہونا، پانی کا ہونا، پانی نہیں ہے تو کشتی نہیں چل سکتی۔ اسی لیے انسان کے لیے، ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کمانا ضروری ہے، دنیا کی معیشت میں جڑنا ضروری ہے، دنیا کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ جس طرح پانی ضروری ہے کشتی کے لیے، اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے دنیا کا کمانا۔ لیکن وہیں پر اس کی مثال دی کہ جب پانی کی شدت زیادہ ہو جائے، پانی زیادہ ہو جائے سمندر میں، اور کشتی کیا ہوگی، سمندر کے اندر طغیانی آ جائے، اور دنیا طغیانی کی وجہ سے کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی کے اندر کے سارے لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا کی لالچ اپنے دل میں نہ لائے، دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ کر لیں۔ اگر وہ حاوی کر لیتا ہے تو یقیناً یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے۔ حاوی نہیں کرتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے بہترین ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ایک لیمیٹڈ لائف گزار رہا ہے، سارے خواہشات کو ترک کر رہا ہے، اور اپنی زندگی کو محدود کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر زندگی گزار رہا ہے، تو یقیناً یہ دنیا اس کے لیے کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اسی طرح اگر کشتی میں پانی زیادہ ہو جائے، یعنی کسی انسان کے دل و دماغ میں دنیا ہی بھر جائے، تو دنیا کے اندر کشتی ڈوبے ہی ڈوبے گی، اور آخرت کے اندر بھی ناکامیابی ہوگی، جس کی مثال اللہ نے دی کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کتنے لوگ ہیں جس دنیا کی لالچ میں آئے، غرور کے دھوکے میں زندگی گزاری، اور پتہ نہیں کب دنیا سے چلے گئے، کہاں ان کی تدفین ہوئی، کس طرح ان کی شان و شوکت تھی، یہ سب ختم ہو گیا، میرا اور آپ کا بھی ختم ہوگا۔ لیکن عقل مند انسان، اچھا تعلیم یافتہ انسان، سمجھ رکھنے والا انسان، سوچ بوجھ رکھنے والا انسان، وہ انسان ہے جو اپنی آخرت کو نہ ضائع کرے۔ دنیا کے سلسلے میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لے میرے بھائیوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے۔ تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ اگر تقدیر کے چیپٹر کو آپ پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، ماں کے پیٹ میں جب اللہ تبارک و تعالی لوتھڑے کے اندر روح ڈالتا ہے، اسی وقت تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ تقدیر لکھ دی جاتی ہے، کہاں پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کہاں مرے گا، دفن کیا جائے گا۔ لمٹ جو ہماری زندگی کے اندر حاصل ہونے والی ہے تقدیر کی، وہ طے شدہ ہے، طے شدہ ہے، جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے۔
تقدیر کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو معلق ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے. میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میری اور آپ کی تقدیر اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہے. بس کہا ہے کہ تم کوشش کرو، اور کوشش میں حلال راستے کو اپناؤ، حلال راستے کو اپناؤ اور اچھی جگہ کو اپناؤ، اچھی طریقے سے حلال روزی کماؤ، کیونکہ اس سے خیر و برکت ہوتی ہے. دنیا کے اندر سکون اطمینان میسر آتا ہے، آخرت بھی ہاتھوں سے ضائع نہیں ہوتی. آج انسان یہ سمجھتا ہے میں اس کی چاپلوسی کر لوں گا، اس کی فائل آگے بڑھا دوں گا، اس کی دعوت میں شرکت کروں گا، یا اس کو تحفہ تحائف دوں گا، یا اس کو سپورٹ کروں گا تو یہ میرا کام ہو جائے گا. میرے بھائیوں، یہ اسباب ہے، یہ اسباب ہے. یقیناً اس میں اپنے اندر محدود رکھتے ہوئے اس چیز کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ تصور، یہ خیال آج کلچر کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ میں بڑے آدمی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہوں، اس کے آگے پیچھے پھرتا ہوں تو میرا کام ہو جائے گا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ جب چاہتا ہے اسی صورت میں کام ہوتا ہے. لہذا میں اور آپ بڑے آدمی کے ساتھ بننے کے بجائے بڑا خود بننے کی کوشش کیجئے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ جب کسی کو دینا چاہے، اللہ جب کسی کو دینا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکتا ہے؟ آج بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں گرفتار ہو کر نمازوں سے غفلت کا شکار ہے، عقائد سے معاملات، عقائد کے اندر بد عقیدیوں کا شکار ہے. کہتے ہیں ان کے خلاف بول دیں گے تو ہمارا کام رک جائے گا. نہیں، کام وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے کہا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. اگر کوئی اور ہوتا نفع نقصان کا مالک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ دنیا کے معاملات کے اندر اچھے معاملات کو، اپنی زندگی کے اندر اچھے اخلاق کو، اپنی زندگی کے اندر عبادات کو، اپنی زندگی کے اندر عقائد کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دو پہلو ایسے ہیں، ایمان، عمل صالح. اللہ کا وعدہ ہے کہ بہترین زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے. یہ دو چیزوں کے بعد تیسری چیز کو میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. تیسری چیز یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نماز کا مرحلہ ایسا ہے اسلامی تعلیمات میں، ایک کافر اور ایک مسلمان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ کافر ٹوپی بھی لگا سکتا ہے، داڑھی بھی چھوڑ سکتا ہے، جبہ بھی پہن سکتا ہے، آبا بھی پہن سکتا ہے، پنجابی. ایک مسلمان کا حلیہ ڈال سکتا ہے، جسے منافقین نے مدینہ کے اندر ڈالا تھا. آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے ایک کافر اور مسلمان کے اندر؟ کوئی آئی ڈی پروف ہے؟ نہیں. ایک آئیڈینٹیفیکیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. نماز. سوچیں آج میں اور آپ کتنی نمازوں کی پابندی ہماری باجماعت ہو رہی ہے، یا کتنی ایسی نمازیں ہیں جو ہماری باجماعت ہونے کے علاوہ انفرادی طور پہ بھی چھٹ رہی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رزق دے رہا ہے، کھا رہے ہیں، ہضم ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، اور ایک اچھی زندگی کے سوچ میں ہم پڑے ہوئے ہیں. کیسے اچھی زندگی میسر آ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفر، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے ایمان عمل صالح کے بعد تو وہ نماز ہے. نماز ہے. نماز کو ترک کر کے ایک مسلمان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوچے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا کامیابی کا ایک جو عہدہ ہے یا کامیابی کا جو تصور ہمارے دماغ میں، وہ کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ کبھی سوچے آپ، کبھی سوچے میرے بھائیوں. میں نے اکثر نوجوانوں کو، اکثر ساتھیوں کو دیکھا مجھے یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ بننا. ٹھیک ہے بنیے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ حالت ہونے والی ہے، مریں گے تو 4 لوگ لے آ کر دفنائیں گے. یہ حقیقت ہے، یہ 100% ہے، اس میں شک نہیں ہے.
کامیابی وہ ہے جو انسان اپنی دنیا کو بھی اور اپنے آخرت کو بھی تباہ نہ کرے۔ عقل مند انسان وہ ہیں جو اللہ کی مخالفت نہ کرتے ہوئے اللہ سے امید لگائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے رزق کا ایک دروازہ نہیں، اللہ نے کہا مخرجا۔ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جڑ، ایک درخت کی کئی جڑیں ہوتی ہے، وہ سارے جڑیں ایک درخت کو بلند کرتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں کئی دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دوں گا اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی۔ سب سے پہلے ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے کا ارادہ کرتے تو نماز کو ترک کرنا آج عادت بن چکی ہے۔ نماز کو چھوڑ کر کامیابی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہوگی بھی تو وہ عارضی ہوگی، دائمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تلقین کی ہے اور اس امت کو آخری وصیت بھی کی ہے۔ عام مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں، اگر یہاں باپ اور بیٹے ہیں، یا بیٹا یا باپ ہے، یا بھائی ہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر جب باپ سے بیٹے کی محبت ہو، آخری لمحہ ہو والد محترم کا، اور والد محترم اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کوئی ذمہ داری دیتے ہیں کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد یہ کام تمہیں کرنا ہے، کتنا ہی بد اخلاق بیٹا کیوں نہ ہو، کتنا ہی نافرمان بیٹا کیوں نہ ہو، وہ اپنی باپ کی آخری وصیت کو نبھانے کی حتی الامکان کوشش کرے گا، اور کرتے رہیں گے، کیونکہ باپ کی محبت نہیں تھی دنیا کے اندر، لیکن آخری لمحہ، آخری وقت اس باپ نے بیٹے کو نصیحت کی تو بیٹے کے دل کے اندر باپ کی جگہ میسر آئی، اور بیٹا کوشش کرتا ہے کہ حتی الامکان اس کام کو میں انجام دوں۔ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی تھی اس امت کو؟ آخری وصیت کیا تھی؟ لڑائی اپنی طرف، جھگڑا اپنی طرف، اختلافات اپنی جگہ پر، مسئلے مسائل اپنی جگہ پر، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، میں اور آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا وصیت تھی مجھے اور آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یاد رکھو ساری چیزوں کو ترک کر سکتے ہو لیکن نماز کو کبھی ترک نہ کرنا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ آج دنیا کی ساری چیزوں کا اشیاء کو اپنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، مدد ملے گی، نہیں، مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کے اندر ہے۔ نماز کو عام رکھو، نماز کو عام رکھو، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری وقت میں کہا کہ نماز کو نہ ترک کرو۔ اور یاد رکھیں اول یوم القیامہ یحاسب العبد، قیامت جب برپا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کریں گے کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ نہیں۔ سب سے پہلا سوال نماز کے سلسلے میں ہوگا۔ نماز اگر مکمل ہے تو ساری چیزیں مکمل ہو سکتی ہے، نماز اگر مکمل نہیں ہے تو ناکامی کا دروازہ ہمارے لیے کھل سکتا ہے، وہ دروازہ جو ہمیشہ کے لیے جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ اتنی سوچ ہمارے درمیان نہیں پیدا ہو پا رہی۔ میرے بھائیوں، کلمہ ایک، اللہ ایک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک، کتاب ایک، اختلافات اپنی جگہ رکھیے۔ میں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں چینجز لانے کی ضرورت ہے، عملی زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ عمل مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، یہی وہ عمل مجھے اور آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اختلافات کے لیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مسائل کے لیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بنیادی چیزوں کے لیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو شیطان نے اتنا ورغلایا ہے، اس میں اختلاف ہے، یہاں گئے تو یہ ہے، وہاں گئے تو وہ ہے، وہاں گئے تو یہ ہے۔ کبھی ہم نے جانے کی کوشش کی نہیں، سن کر ہم نے دوریاں اختیار کی ہے۔ جڑیے، قریب آئیے، تحقیق کیجئے، جانیے کہ کیا اہدنا الصراط المستقیم ہے، کیا سچا راستہ ہے، کہاں سکون ہے، کہاں اطمینان ہے، کہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ اسلام میں ہے، اور اسلام کے اندر وہاں ملے گی جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اللہ و سنت رسول۔ اختلافات ہوں گے، یاد رکھنا کتاب اللہ و سنت رسول کو تھامنا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی یہ ایمان، اس کے بعد عمل صالح، تیسری چیز ہے نماز کی پابندی۔ نماز کو اپنے اوپر لازم کرو، دیکھ لو اس کا مزہ، اس کا جو چاشنی ہے، اس کی جو
اس کی جو حلاوت ہے، اس کا جو مزہ آتا ہے میرے بھائیوں، جو کرنے والے ان سے پوچھیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو بلکہ مسلمان اور کفر کے درمیان اللہ نے نماز کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو رکھا ہے۔ عہد کر لیں آج سے، ارادہ کر لیں کہ آج سے نماز کو میں ترک نہیں کروں گا۔ نماز کے بعد مسئلہ ہوگا کون سی پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کیسی پڑھنا ہے، کون سی جائز ہے، پہلے میں عہد کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا۔ شیطان نے اتنے اختلافات ڈال رکھے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھنا ہے۔ شیطان کا یہ ورغلہ رہا ہے جس کی وجہ سے آج مساجد خالی ہیں اور علماء اہل علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ دشمنان اسلام کی بڑی سازش ہے۔ میں اس عنوان پہ نہیں جانا چاہتا، بس پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، میں اور آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں، کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاۃ طیبہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ایمان لائے، عمل صالح کریں، نماز کو اپنائیں اور ایک چیز تقوی اختیار کریں، تو اللہ نے کہا کہ اس کی زندگی کو بھی میں کامیاب کر دوں گا اور آخرت کو بھی کامیاب کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔